میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے صرف ایک حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق رسول، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے، اور چین کا سامان ہے۔ محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح محبت کریں، کس معیار کے مطابق محبت کریں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، جن کی آنکھیں سرکار کے رخ زیبا سے ٹھنڈی ہوئی تھیں، جن کی آنکھوں کی تشنگی، دلوں کی تشنگی سید عالم کے دیدار سے ختم ہوئی تھی، ان لوگوں نے جس انداز سے سرکار سے محبت کی، وہ انداز یقیناً سچا انداز ہے۔ اس انداز محبت کو دیکھتے ہیں آج جب کہ محبتوں کے شیشے دھندلے ہو رہے ہیں اور کاروان عشق کو لوٹا جا رہا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معیار سامنے رکھتے ہوئے اپنے عشق کو انہی خطوط پر استوار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تم سے پیار کرے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا قریبی تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ جب ان لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا تو خالق کائنات نے فرمایا، نہیں، ایسی محبت جو راہ مدینہ سے ہو کر نہ آئے وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب تم انہیں فرما دو کہ اگر تم نے واقعی طور پر اللہ سے محبت کرنی ہے، فاتبعونی، تو پھر میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا۔ جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں نہیں ہوگا، تمہیں خدا کے محب ہونے کا منصب بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر جنگلوں صحراؤں کی خاک چھانتے پھرو تو بھی تمہیں خالق کائنات کے محب ہونے کا عہدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب سرکار کی نسبت آ جائے تو یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محبت صحابہ کو کس طرح حاصل ہوئی اور یہ کیسی محبت تھی؟ اللہ کے فضل سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے داعی ہیں۔ خالق کائنات نے سب لوگوں میں سے ہمیں چنا کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ابھی ہمیں اس محبت کو استوار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ محبت پکی ہے یا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت کو جب آزمایا گیا تو انہی خطوط پر آج ہم نے اپنی محبت کو پرکھنا ہے کہ جب غموں کے تیر چل جائیں، آفات کی آندھیاں آ جائیں اور مسائل کے طوفان آ جائیں، تو صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ غموں کے منہ میں کھڑے ہو کر آفات کی چکی کے نیچے بھی جن کے دلوں سے یا رسول اللہ کی صدائیں نکلتی تھیں، یہ نہیں ہے کہ ایک سال تو تہجد بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، اور دوسرے سال کہا کہ بہت کچھ کر لیا، یا ایک دفعہ قربانی دے لی پھر کہا کہ بہت کچھ خدمات ہم نے سر انجام دے لی ہیں۔ نہیں، سید عالم کے صحابہ اکرام کی محبت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ وہ محبوب تو ایسے محبوب ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے آخری سانس تک ان کی محبت میں زندہ رہے اور ان کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے،
آپ کے غلام مکہ شریف میں گرفتار ہو گئے اور مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر لے آئے۔ مشرکین مکہ نے ننگی تلوار ان کی گردن پر رکھی اور اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس محبوب کے تم نغمے گاتے ہو، میں اس خدا کی قسم دے کے تجھے کہتا ہوں مر تو ویسے بھی جاؤ گے، میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جواب مجھے صحیح اور سچا دینا۔ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے منہ میں کھڑے تھے، پورا ماحول تپش آمیز تھا، ہر آنکھ گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، ان کا بظاہر وہاں حامی کوئی نہیں تھا، سارے لوگ ہی مخالف تھے، دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے زید ویسے ہمارا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے، جو ہمارے دشمن ہیں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں ہے، اب تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھا ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے زید اس وقت تم ہماری تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر مسئلہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں میں خوش ہوتے، اے زید اس وقت تم موت کے منہ میں پڑے ہو اور موت کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا ہے، یا اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے امن و سکون کی ہوا کو محسوس کرنا اچھا لگتا؟ بڑا عظیم تقابل تھا کہ اب تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے محبوب آرام سے گھر میں ہیں، تم موت کے انتظار میں ہو کہ کب تلوار چلتی ہے اور سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے اور تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ محبوب علیہ السلام کافروں کی قید میں ہے، اے زید تمہیں اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا پسند ہے؟ جب پوچھا تو قربان جاؤ وفا کے پیکر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ کہنے لگے ابو سفیان تم نے مجھ سے کیا پوچھا ہے؟ تو نے بڑی دور کی بات کی ہے، خدا کی قسم میرے محبوب جہاں کہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر وہی ان کو کانٹا چبھ جائے ہم اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ السلام تمہاری قید میں ہو، تمہاری تلوار کے نیچے ہو، ان کا سر ہو، یہ بات تم نے کتنے دور کی کہہ دی۔ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، ہم سے اتنی بات بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں اور ان کے بڑے بڑے محب دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوقوں کے عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کے بڑے بڑے طالب دیکھے ہیں، میری آنکھ نے آج تک کسی محبوب کے ایسے محب نہیں دیکھے جیسے محب سرکار مدینہ کے ہیں، جن کی محبت کے پیوند غموں کے طوفان سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہ محبت ایسی محبت ہے کہ جس کو دشمن کی گرمی بھی پگھلا نہیں سکتی۔ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مالو جاں اولاد سے پیارا۔ حضرت ابو سفیان کے سامنے پورے ماحول میں صداقت کی زبان بن کر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ اعلان کر رہے تھے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے کہ ان حالات میں بھی کہ جب موت سر پر منڈلا رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ محبوب علیہ السلام تو مدینہ شریف میں ہیں اور ہم مکہ شریف میں ہیں، چلو آج محبت کی کچہری سے دور ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جان بچا لیتے ہیں۔ نہیں، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا، گھورتی آنکھوں ننگی تلواروں کے نیچے بھی نعرہ لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ ان کی محبت میں اگر جان جاتی ہے تو افسوس ہے کہ ایک جان ہے، کاش کروڑوں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب اپنے آقا پر قربان کر دیتے۔ تبھی تو مفتی اعظم ہند بولے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں۔
یہ صحابہ اکرام کا عشق رسول ہے۔ جس وقت جنگ بدر کا وقت تھا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم نے مسجد نبوی شریف میں میٹنگ کی، جس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اب جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو چونکہ انصار سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینہ شریف میں آ کر کوئی لشکر سرکار پر حملہ آور ہوتا ہے تو انصار پہ لازم ہے کہ وہ مہاجرین کے ساتھ مل کر دفاع کریں، اور اگر مدینہ شریف سے باہر کہیں جنگ ہوتی ہے تو پھر انصار پر لازم نہیں کہ یہ بھی جنگ میں ساتھ شریک ہوں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو انصار سمجھے کہ شاید ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ انصار کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم وہ کیسا منظر تھا! کھجوروں کے پتوں کی چھت تھی، ممبر پر سرکار جلوہ گر تھے، سامنے بلبلیں تشریف فرما تھیں، وہ مقدس رسالت کے پھول کھلے تھے اور ان کی خوشبو سے ہر ذہن معطر ہو رہا تھا۔ سرکار نے جب پوچھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ محبوب علیہ السلام، ہم وہ نہیں، ہم نے تو خون کی بیعت کی ہے، ہم نے تو موت و حیات کا مسئلہ طے کیا ہوا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، محبوب آپ ہم کو فرمائیں تو ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں چھلانگیں لگا جائیں گے، آپ حکم تو فرمائیں، کچھ ارشاد تو فرمائیں، اگر آپ ہمیں سواریوں کا سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ڈال دیں گے، اگر حکم ہوگا تو گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگیں لگا جائیں گے۔ اے محبوب، ہم نے بیعت کی ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو دنیا کے آخری کونے تک تمہارا جھنڈا لے کر جائیں گے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، مگر ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ مصطفی پرچم ہاتھ میں ہوگا، خوف خدا ہمارے دل میں ہوگا، محبت رسول کی چنگاری تڑپ رہی ہوگی۔ اے محبوب، کائنات کے کونے کونے تک تمہاری محبت کا غلبہ کر کے لوٹیں گے۔ جب انہوں نے یہ اظہار کیا تو یہ محض جذباتی اظہار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے محبت کے مفتی سے پوچھ کے یہ فتویٰ دیا تھا۔ اپنے دل کے محراب میں بیٹھے ہوئے مفتی سے انہوں نے پوچھا اور پھر یہ کہا، اور یہ جو پیغام تھا اس کو مسجد نبوی کے در و دیوار سن رہے تھے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ محبوب، ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے، لہذا ضرورت پڑی تو ہم سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ ایک بیٹھتے تو دوسرے اٹھ جاتے، کہتے، یا رسول اللہ، نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب آپ کے دائیں بھی ہماری جانوں کے نذرانے پیش ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم شہید ہوں گے، آپ کے آگے بھی جانیں قربان کریں گے، آپ کے پیچھے بھی جانیں قربان کریں گے۔ اے محبوب، ہم بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، آخری دم تک اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کرتے ہوئے تمہاری محبت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ عہد ہو گیا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، بدر کے ریگزار نے دیکھا، حنین کے ذروں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، ارے گھوڑوں کے سموں نے دیکھا، چمکتی تلواروں نے دیکھا، برستے نیزوں نے دیکھا، صحابی رسول کے ماتھے سے خون نکلتا ہے، اپنا چلو بھرتا ہے اور چلو بھر کے اپنے منہ پہ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ عہد ہو رہا تھا کہ حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، اس الفت کے قدم قدم پہ ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ ایک وہ عہد تھا اور اب یہ ثابت ہو رہا تھا، ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی، بیٹھے ہیں خون دل سے چراغا کیے ہوئے۔ یوں کہیے کہ احد اور خندق یہ سارے مناظر سامنے ہیں۔ سید عالم کے صحابہ کی محبت اگر کمزور ہوتی، اس محبت کے بند اگر کچھ بھی ڈھیلے ہوتے تو پھر اس قسم کے سرد طوفان سے ٹوٹ جاتے۔ نہیں، کائنات میں آج تک یہ حقیقت ہے، جتنے سخت طوفان اٹھے، چٹانوں سے وہ لوگ ٹکراتے رہے، مگر محبت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ جس وقت جنگ احد میں ایک افسوسناک خبر سید عالم کی شہادت کے بارے میں مدینہ شریف میں گردش کرنے لگی
تو ایک انصاری عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس راستے پر کھڑی ہو جاتی ہے جس راستے پر مجاہدین اسلام واپس پلٹ رہے ہیں۔ وہ ہر شخص سے پوچھتی ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ یہ پوچھتی ہے حالانکہ ان کا والد بھی اس جنگ میں گیا ہوا ہے، ان کا والد اور ان کا بھائی اور خاوند بھی گیا ہوا تھا۔ وہ نہ خاوند کے متعلق پوچھتی ہیں نہ ہی اپنے بھائی کی خبر پوچھتی ہیں، آنے والوں سے پوچھتی ہیں کہ سرکار مدینہ کی خبر دو۔ جب انہوں نے پوچھا تو آگے سے یہ جواب ملا کہ تمہارا والد شہید ہو گیا۔ جب غم کا تیر ان کے جگر میں پیوست ہوا تو پھر بھی یہ نہیں پوچھتی اے صحابہ اگر میرے والد شہید ہو گئے ہیں تو ان کا جسم اطہر کہاں پڑا ہے، کیا ان کو دفن کر دیا گیا یا ابھی دفن کیا جائے گا؟ زبان پر ایک سوال ہے، وہ یہی ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ طیبہ کے محبوب صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ سید عالم کا حال کیسا ہے۔ جو کاروان بھی آتا اس سے یہی پوچھتی ہیں، باپ کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، پھر پوچھتی ہیں تو کوئی بتاتا ہے کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، اب 2 تیر جگر میں پیوست ہو گئے ہیں۔ وہ سوچتی نہیں کہ میرے سہارے ختم ہو گئے، باپ بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، پھر بھی پوچھتی ہیں تو یہی پوچھتی ہیں این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیسا ہے۔ اب آگے بڑھتی ہیں، اگلا کارواں آتا ہے، اس سے بھی یہ سوال کرتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، اب باپ کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، والد کے بعد خاوند کی شہادت کی بھی خبر مل چکی، بھائی کی شہادت کی بھی خبر مل چکی، پھر بھی زبان پر یہی ہے لوگوں شفیع عالم کا حال کیسا ہے۔ یہ وہ پکی محبت ہے کہ جس وقت انسان کو مسائل گھیر لیں تو پھر بھی اس کی محبت کا قبلہ تبدیل نہ ہو، جیسے بھی طوفان اٹھے، جیسے بھی حالات ہوں، جہاں اس کی محبت کا قبلہ ہے وہاں سے تبدیل نہ ہونے پائے۔ وہ پوچھ رہی ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں تم جس طرح سرکار کو دیکھنا چاہتی ہو اللہ کے فضل سے سرکار ویسے ہی موجود ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے تم سچ بولتے ہو، تم سچے محبوب کے سچے غلام ہو، تمہاری زبان سے سچ نکلتا ہے، مگر آج مجھے کچھ تکلیف پہنچی ہے، میں نے ایک افسوسناک خبر سنی ہے، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت نہ کر لوں، لہٰذا مجھے وہاں لے چلو جہاں سرکار تشریف فرما ہے، وہ جس کا والد بھی شہید ہو گیا ہے، جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، جس کا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے، سرکار کی خبر کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ جس وقت سرکار کا رخ زیبا دیکھتی ہیں، جس وقت آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے آفتاب کو دیکھتی ہیں، جس وقت گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول کو دیکھتی ہیں تو زبان سے نکلتا ہے مصیبت بعد کا جلل، اے محبوب اگر آپ ٹھیک ہیں تو دنیا کا کوئی غم مجھے نڈھال نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر غم و مصیبت ہیچ ہے، ٹھیک ہے باپ شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، خاوند شہید ہوا، مگر میری زندگی کی بہار میں باپ سے نہیں سمجھتی، میری زندگی کا ضامن میرا بھائی نہیں ہے، میری زندگی میں میرا خاوند نہیں ہے۔ اے ماہ طیبہ جب ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے ہماری ساری بہاریں تمہارے نام سے وابستہ ہیں، تمہارے دم سے ہے آباد، میرا گلشن ہستی جو تم ہو تو خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں مجھ کو۔ یہ محبت سچی محبت ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آج جس وقت ہمارے معاشرے میں ماحول میں محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف محبت رسول علیہ السلام ہوتی ہے، دوسری طرف کسی رشتہ دار کی محبت ہوتی ہے، ایک طرف سرکار کی سنت کی محبت ہوتی ہے، دوسری طرف کسی فلمی اسٹار کی محبت ہوتی ہے، ایک طرف گنبد خضرا کی روشنی کا چاند ہوتا ہے، دوسری طرف کسی نیتا کے پارٹی دار یا عہدے دار کی محبت کا منظر ہوتا ہے۔ یہ محبتوں کا جب تقابل ہوتا ہے تو یہی امتحان کا وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری ساری ناجائز محبتوں کو قدموں تلے رونڈ ڈالیں اور سرکار کی محبت کا جھنڈا بلند کر دیں۔ دیکھیں سید عالم کے عظیم صحابہ قدم قدم پہ ہمیں یہ سبق دیتے چلے جا رہے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ بدر میں شامل تھا۔ جنگ بدر کے بعد جس وقت وہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے، ابا جان، بدر کے دن آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے اور میں نے جان بوجھ کے تلوار کو روک لیا۔ جب تلوار کے نشانے پہ آپ کا سر آ گیا تو محبت پدری نے جوش مارا، میرے اعصاب سکڑ گئے۔ میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے، اگرچہ آپ میرے مخالف لڑ رہے تھے، اپنی تلوار کو پیچھے روک لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنا رہے تھے تو جیسے ہی ان کی بات ختم ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے مجھے اس دن باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، اگر میری تلوار کے نیچے تیرا سر آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کے تجھے معاف نہ کرتا، سرکار کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہا، اے سعد، جب تک تم واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی مگر اس پر غور نہ کیا، لیکن آپ کی والدہ اپنی بات پر پکی ہو گئیں۔ اس نے کھانا پینا بند کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی والدہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب آپ کی والدہ بے ہوش ہوئیں تو آپ کے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا، سعد، تم نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، تو نے میرا کیا حال کر دیا ہے؟ اب بھی واپس آ جاؤ۔ اگر واپس نہ آئے، ابھی تو میں بے ہوش ہوئی تھی، چند لمحوں کے بعد مر جاؤں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کی زندگی برقرار رہے تو تمہیں اس محبوب کا در چھوڑ کے واپس آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا، اے میری امی، آپ مجھے ایک بار مرنے کی دھمکی دے رہی ہیں کہ اگر میں واپس نہیں آؤں گا تو مر جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا بشیء۔ اے میری ماں، اگر تیری 1000 جان ہو اور 1000 جان نکلنے پر مجھے یہ وارننگ دے کر کہے کہ سعد واپس آ، تو میری والدہ سن لے کہ تیرا 1000 بار مرنا تو قبول کر لوں گا لیکن محبوب کے در سے واپس نہیں آؤں گا۔ سب میں جامیں جھلکتی ہیں کیمیا کی طرح اور کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح۔ سید عالم کی محبت جب دل میں جلوہ گر ہوتی ہے تو یہ دوسری ساری محبتوں کو کچل ڈالتی ہے، رود ڈالتی ہے۔ یہ محبت جب جلوہ گر ہو جائے تو پھر کسی دوسری محبت کو خاطر میں نہیں لاتی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں زخمی پڑے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ سعد کا حال کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ آخری سانس لے رہے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیروں اور تلواروں کے 70 زخم ان کے جسم پر تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے سعد، تمہارا حال کیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے محبوب علیہ السلام کو جا کے میرا سلام دینا اور انہیں کہنا، اب تو میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے احد میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے محبوب علیہ السلام، میری طرف سے تمہیں سلام ہو۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنی طرف سے یہ پیغام دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس وقت بات کرنا تو درکنار، کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا، اور پھر کسی مقصد کی بات کرنا، کسی مشن کی بات کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ قربان جائیں اس بارگاہ کے جو عاشق ہیں، دیوانے ہیں، موت انہیں کیا کہتی ہے، اتنے زخموں سے چور چور ہیں مگر پھر بھی محبت کا قبلہ تبدیل نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس محبت میں مارا گیا ہوں، اوروں کو کیا کہوں، بلکہ آپ نے فرمایا، میرے دوستوں کو جا کے یہ کہنا، سارے صحابہ کو کہہ دو، قیامت تک کے مسلمانوں کو میری بات پہنچا دو، میں موت کی طرف جا رہا ہوں، موت کی وادی میں جاتا ہوں تو میں یہ پیغام دے رہا
رہا ہوں، قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا اگر تمہارے ہوتے ہوئے سرکار کی توہین کر دی جائے۔ کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، کچھ بھی نہیں سنا جائے گا۔ ایک آنکھ بھی تم میں کھلی باقی ہو اور کوئی سرکار کو تکلیف پہنچا جائے، یہ اتنا بڑا جرم ہوگا جس جرم کا کوئی عذر قیامت میں قبول نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ محبت آج ہم سے پوچھتی ہے، ہمیں درس دیتی ہے کہ وہ دین جس کے لیے اتنا خون بہا، جس دین کے لیے طائف کے بازاروں میں سرکار نے پتھر کھائے، وہ مقدس دین جس کے لیے سرکار کا مقدس خون سرکار کی جبین سے نکل کے قدموں تک پہنچا، آج وہ دین کس حال میں ہے؟ آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج اس دین کے لیے ہمارا کیا کردار ہے؟ ارے یہ اتنا پیارا دین جس کے لیے سرکار نے اپنا مقدس خون پیش کیا، آج ہم اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے سوچنے کی بات ہے، اور ماحول آپ حضرات کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ماحول پیچیدہ ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ دو چار باتوں کو پیش کروں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کے ارد گرد بڑی مشکل کاموں کی باڑیں ہیں، بڑے کانٹے ہیں، اور جہنم کے ارد گرد شہوتوں کے باغیچے ہیں۔ کہیں جنت کے ارد گرد جہاد کی کوئی باڑ آ جاتی ہے، کہیں روزے کی ہے، کہیں نماز کی ہے، کہیں راتوں کو قیام کی ہے، کہیں زکوٰۃ دینے کی ہے، کہیں حج کرنے کی ہے۔ بڑے بڑے مشکل کام ہیں اور بڑی بڑی سخت تکلیفیں ہیں، یہ ساری باڑیں جنت کے ارد گرد ہیں۔ انسان ان سے گزر رہا ہے اور کڑوے گھونٹ بھر رہا ہے، زندگی کا سفر طے کر رہا ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کے یہ چند روز گزارنا کوئی مشکل نہیں، یہ چند روز گزر جائیں گے مگر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ جنت کے ارد گرد مشکل کاموں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کراس کرنے کے بعد، پار کرنے کے بعد اگلا قدم یقیناً آرام و سکون سے آ جائے گا۔ دوسری طرف فرمایا جہنم کے ارد گرد شہوتوں کے کھیت ہیں، شہوتوں کے باغیچے ہیں، جن میں تم بڑے خوش ہو، عیش کر رہے ہو۔ یہ باغیچے جو جہنم کے ارد گرد ہیں، یہ تجھے بڑا مسرور کر رہا ہے، بڑی سیر و تفریح ہو رہی ہے، اور اس کے اندر تم بڑی لذت محسوس کر رہے ہو، مگر یاد رکھو اگلا قدم اٹھے گا تو جہنم کے انگاروں میں ہوگا۔ اگلے قدم کو دیکھو، یہ چند لمحوں کی رونق، یہ چند گھڑیوں کا عیش، یہ چند گھڑیوں کا سرور، یہ تو جہنم کے ارد گرد شہوتوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، انسانی خواہش ہے، انسانی خواہشات کے باغیچے لگے ہوئے ہیں، ان سے بچو کہ اگلا قدم جہنم میں جائے گا۔ جہنم کی آگ میں اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے، لہٰذا اس راہ کے اندر چلتے ہوئے، زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے، سرکار کی حکم کو مانتے ہوئے آسانیاں مت تلاش کرو۔ سرکار نے پہلے جو کچھ دیا سوچ سمجھ کے بڑا آسان دیا ہے، لہٰذا اس طرح چلو کہ جو بھی اس راستے میں مشقت آئے اسے محبوب علیہ السلام کی طرف سے محبت کا پیغام سمجھتے ہوئے ہم برداشت کریں گے۔ زندگی کے چند روز گزر جائیں گے، انشاءاللہ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سرکار کے سامنے ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی، ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔